اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں دوستوں، پچھلے جمعہ میں جو ٹاپک چل رہا تھا وہ قرآن کے بارے میں تھا کہ صحابہ نے قرآن کو جو ہے وہ کتنے جتن سے، کتنی محنتوں سے جو ہے وہ جمع فرمایا، اور حضرت عثمان تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں ہم سنتے ہیں، جو اعتراضات سنتے ہیں یا جو الزامات سنتے ہیں کہ حضرت عثمان تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جلا دیا اور اپنی طرف سے جو ہے وہ جو ان کو پسند تھا ویسا قرآن بنا کے جو اس میں سے نکالنا تھا نکال دیا، جو بڑھانا تھا بڑھا دیا، مطلب یہ کہ جو ہے وہ مکسنگ کر کے جو ہے وہ قرآن کو دے دیا اور وہی قرآن ہمارے پاس ہے، یہ الزام لگایا جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ الزام صحیح ہے یا الزام غلط ہے۔ پچھلے جمعہ میں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر تعالیٰ عنہ نے کتنے محنت سے، کتنی کوششوں سے جو ہے وہ کتنے لوگوں کے گواہی کے ساتھ میں، ریٹن گواہی اور زبانی گواہی دونوں، قرآن یاد بھی ہونا ضروری تھا اور لکھت میں بھی ہونا ضروری تھا، اور کتنے سارے لوگوں کے پاس ہونا ضروری تھا ایک ایک آیت، اس کے ساتھ میں جو قرآن کو لیا۔ اب جو حضرت عثمان تعالیٰ عنہ کو جو الزام لگایا جاتا ہے، تو اس سے پہلے کہ اس میں جائیں ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ حضرت عثمان تعالیٰ عنہ ہیں کون، اور اسلام میں ان کی قیمت کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیا کیا فضیلتیں بیان کی ہیں، اور جنتی ہے کہ جہنمی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ قرآن کو جلا دیا یہ مطلب بہت بڑا الزام ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عام ایمان والا، عام انسان جس کو نہ روزے سے مطلب نہ نماز سے مطلب، لیکن مطلب گیا گزرا ہماری زبان میں، لیکن اس کے بھی دل میں قرآن کی اتنی اہمیت، اتنی عزت ہوتی ہے کہ قرآن کا اگر صفحہ کہیں پر پڑھا ہو تو کیا کرتا ہے، صفحہ چھوڑیے چھوٹی سی آیت بھی اگر قرآن کی کہیں پڑھی ہوتی تو کیا کرتا ہے، وہ اس کو اٹھاتا ہے، صاف کرتا ہے اور سر پہ لگاتا ہے، آنکھوں پہ لگاتا ہے، منہ سے چومتا ہے اور کسی اچھی جگہ پر یا مسجد وغیرہ میں لے جا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ عام انسان، بلکہ اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک واقعہ ہے، غالباً بنگلہ دیش کا ہے، کہ ہماری عادت ہوتی ہے نا، مطلب عام پبلک کی عادت ہوتی ہے کہ رستہ چلتے جو ہے شوچالیہ نہیں ملے تو کیا کرتے ہیں، دیوار کے اوپر ہی کام کر دیتے ہیں۔ تو بنگلہ دیش میں بھی یہ حال تھا کہ بھئی ایک دیوار تھی جس کے جہاں پر جو ہے وہ لکھا ہوا تھا ان کی زبان میں، بنگالی زبان میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے، لیکن جہاں پہ لکھا ہوا تھوکنا منع ہے تو پبلک کیا کرتی ہے، ادھر ہی وہ تھوکتی ہے۔ تو لکھا ہوا ہے، لیکن ویڈیو جو لوگوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا وہ جو ہے باقاعدہ جو ہے اس کا ویڈیو نکال رہے ہیں کہ بھئی پبلک یہاں پر لکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی کیا کری پبلک، یہیں پر آ کر فارغ ہو رہی ہے، یہیں پر پیشاب کر رہی ہے، اور لکھا کیا ہے سامنے اتنے بڑے بڑے اکشر میں لکھا ہوا ہے بنگالی میں کہ یہاں پہ پیشاب کرنا منع ہے۔ اب ان لوگوں نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ راتوں رات جو ہے وہ پوری دیوار کو سفید کر دیا، اور نہ صرف سفید کیا بلکہ عربی میں اس سے لکھ دیا کہ یہاں پہ پیشاب کرنا منع ہے۔ لکھا وہی ہے لیکن کس میں لکھ دیا، عربی میں لکھ دیا۔ اب دوسری صبح کا ویڈیو ہے کہ بھئی پبلک آ رہی ہے اور بیٹھ بھی جا رہی ہے اور شروع بھی ہو رہی ہے کہ اچانک نظر پڑ رہی ہے کہ عربی میں کچھ تو بھی لکھا ہوا ہے، وہ آدھے میں سے روک کے نا کھڑی ہو جا رہی ہے، بلکہ کئی لوگ جو ہے وہ اس کو ہاتھ لگا کے سر اور ماتھے پہ آنکھوں پہ لگاتے ہوئے دیکھے گئے۔ کیا کر رہے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا ہے، وہ تو سمجھ رہے ہیں عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن عربی کی عزت اور اتنی کیا بولنا چاہیے، لکھا کیا ہے اس کا مطلب کیا وہ نہیں جانتے، لیکن صرف عربی ہونے کی وجہ سے اس کو عزت دی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں کچھ قرآن وران کی تو نہیں لکھانے کی، لکھا کیا اس کے اوپر، پیشاب کرنا منع ہے۔ تو ایک عام انسان
بالکل جس کو پاکی ناپاکی کا بھی ٹینشن نہیں ہے. اب وہاں جو کر رہا ہے ظاہری بات ہے کہ وہاں تو پانی ہے نہ ڈھیلا, ایسی کام ہو رہا ہے, تو اس کو بھی عربی کا اتنا زیادہ اس کے لیے عزت ہے, احترام ہے عربی کے لیے, تو قرآن کے لیے کتنی ہوگی. اور جب عام انسان کے لیے ہے تو کسی صحابہ کے لیے کتنی ہوگی, ایک عام صحابہ کے لیے. تو حضرت عثمان تعالیٰ عنہ کی جب بات ہوتی ہے تو حضرت عثمان تعالیٰ عنہ ہیں کون؟ حضرت عثمان تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کے اندر فرمایا ہے. عشرہ مبشرہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت ہونے کی 10 لوگوں کو بشارت دی تھی. ایسے تو اور بھی لوگوں کو دی تھی وقتاً فوقتاً, لیکن یہ 10 صحابہ جو ہے یہ ایک ہی مجلس میں تھے, اور ایک ہی مجلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کو جو ہے وہ بشارت دی کہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت سعد, حضرت سعید, حضرت عبد الرحمن بن عوف کہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں, جنتی ہیں. جنت کا پروانہ کون لکھ کے دے رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور نہ صرف یہ بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں, اور بلکہ جب غزوہ تبوک یا کسی غزوے میں جب بہت زیادہ جو ہے وہ چندے کی آواز لگی تھی, حضرت عثمان تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ 1/3 لشکر کا پورا خرچہ اٹھایا تھا, اور اتنا دیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روایتوں میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اس کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے تو بھی چلے گا. اتنا خوش ہوئے, اور بہت بڑے بڑے فضائل ہیں. تو اب جب اتنے فضائل حضرت عثمان تعالیٰ عنہ کے بارے میں, تو کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت عثمان تعالیٰ عنہ نے قرآن کی بے عزتی کرنے کے لیے یا قرآن کو ختم کرنے کے لیے یا قرآن کے اندر جو ہے اپنی طرف سے کچھ ایڈیشن یا سبٹریکشن کرنے کے لیے قرآن کو جلایا ہو؟ یہ ممکن نہیں ہو سکتا. تو جب یہ ممکن نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کیا معاملہ تھا کہ قرآن کو جلایا گیا؟ تو قرآن کو جلانا دوستوں, یا قرآن کے نسخوں کو جلانا, یا قرآن کی کسی آیت کو جلانا, یہ قرآن اگر غیر اس کو بے عزتی کرنے کے لیے کر رہا ہے, قرآن کو ضائع کرنے کے لیے کر رہا ہے, تو وہی جو ہے وہ ایمان والا جو ہے اس کی حفاظت کے لیے بھی کر سکتا ہے اور کرتا ہے. اور وہی حفاظت کی حضرت عثمان نے کیا. کیوں کیا؟ اب اس کے اوپر آتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پچھلے جمعہ میں دیکھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی وحی اترتی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے صحابہ کو لکھاتے تھے. صحابہ اس کو لکھتے تھے, اور لکھ کر پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے تھے کہ بھئی سناؤ اس کو, کیا لکھو آپ. سناتے تھے, اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کریکٹ کرتے تھے, صحیح کرتے تھے, اور اس کے بعد میں وہ چیز جو ہے وہ پکی مان لی جاتی تھی کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر دیا ہے, اوکے کا لیبل لگا دیا. اب کئی صحابہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ مختلف علاقوں سے آئے ہیں, کوئی کسی قبیلے سے آیا ہوا ہے, کوئی کسی گاؤں سے, کسی شہر سے آیا ہوا ہے. وہ آ رہے ہیں, حضور سے روایتیں سن رہے ہیں, حضور سے جو ہے قرآن سن رہے ہیں, اور پھر ان میں سے کئی ایسے تھے جو بغیر چیک کرائے اپنے اپنے جگہ پہ چلے گئے. اس میں سے کئی جو ہے وہ صحیح بھی لکھے, کچھ نے جو ہے غلط بھی لکھا. کسی کو صحیح یاد رہ گیا, کسی کو کچھ غلط یاد رہ گیا. تو اب یہ چیز کیا ہوئی, وقت کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے. دوسری چیز, دوسرا پوائنٹ کہ بہت سی قرآن کی آیتیں ایسی ہے یا قرآن کی چیزیں ایسی ہے جو جس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے ہی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں ہی قرآن جو ہے وہ منسوخ بھی ہوا ہے. کچھ ایسا بھی رہا ہے کہ قرآن کی آیت رہی ہے, حکم منسوخ ہوا ہے. برابر ہے, یہ حضور پاک کے رہتے ہوئے ہوا ہے. اب یہ جو لے کے چلے گئے, ان کو تو نہیں معلوم کہ اس کے بعد میں کیا ہوا, اس آیت کے ساتھ یا اس پیراگراف کے ساتھ یا اس سورہ کے ساتھ. یہ دوسرا پوائنٹ. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب قرآن کو جمع کیا تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھایا. اب اس وقت عرب میں الگ الگ قرت سے لوگ جو ہے قرت کرنے والے تھے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی تھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے الاؤ کیا تھا, کر رہے تھے وہ, اس لیے بولتے ہیں نا 8 قرت ہے, 8 کے 8 برکت ہے. لیکن جیسے جیسے اسلامی حکومت پھیلتی گئی, وقت جو ہے گزرتا گیا, اسلامی حکومت پھیلتی گئی. حضرت ابو بکر کے بعد میں حضرت عمر کا زمانہ آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے اسلامی حکومت کہاں تک پھیلی تھی؟ بولتے ہیں 2 لاکھ مربع میل, کلومیٹر میں کریں گے تو 3.5 لاکھ کے آس پاس اسکوائر کلومیٹر. اتنی بڑی حکومت. اب اسلام کہاں تک جا رہا ہے؟
تو جو صحیح ہے وہ بھی کئی آیتیں، اور جو صحیح نہیں ہے جس کے نا کچھ کریکشن کی ضرورت ہے وہ بھی کیا ہو رہا ہے، پھیل رہی ہے. جو قرات جو ہے وہ بھی پھیل رہی ہے یہاں سے وہاں تک. اب حضرت عثمان تعالیٰ کا دور آیا. حضرت عثمان تعالیٰ کے دور میں جو ہے تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت جو اسلامی حکومت پھیلی ہے جتنی حضرت عمر کے زمانے میں تھی اس سے 10 گنا پھیلی حضرت عثمان کے زمانے میں. یہاں وہ نارتھ میں ترکی تک چلی گئی، ایسٹ میں جو ہے افغانستان تک آ گئی، ویسٹ میں جو ہے وہ افریقہ کے کئی کنٹریز کو لے لیا اس نے. اور عرب تو حضور کے زمانے میں ہی فتح ہو گیا تھا، یمن ہے اور عمان ہے وغیرہ ہے. اب جب اتنی زبردست پھیل گئی تو یہ چیزیں بھی کیا ہوئی کہ پھیلتی چلی گئی. اور اس میں ایک مسئلہ آیا قرت کا اور دوسرا مسئلہ آیا احروف کا. احروف کو میں کیسے ایکسپلین کروں، بہت لمبا ہے وہ. جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، مالک یوم الدین اور ملیک یوم الدین، کون سا صحیح ہے؟ ارے بولو نا یار. مالک یوم الدین اور ملیک یوم الدین کون سا صحیح ہے؟ مالک یوم الدین صحیح ہے نا. 99.9% لوگ یہی بولیں گے جو عالم نہیں ہے. کیا بولے امام صاحب نے؟ دونوں صحیح ہے. اب ہم کہیں جائیں اور سامنے والا ملیک یوم الدین پڑھ رہا ہے تو اپن کیا بولیں گے؟ ارے یار غلط پڑھ رہا ہے یار. اور اس کے سامنے اپن پڑھیں گے مالک یوم الدین تو اپنے کو غلط بولے گا کیونکہ اس کو وہ نہیں معلوم ہے. یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے حضرت عثمان کے زمانے میں کہ جب اسلامی حکومت جو ہے، اسلامی فوجیں جو ہے وہ آج کا آذربائیجان یہاں پر جب دستک دے رہی تھی اور یہاں پر جب کھڑی تھی تو اس میں ایک شامی مجاہد اور ایک عراقی مجاہد. بھائی ٹائم پاس کے لیے اپن ہوتے تو کیا کرتے، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں نا. تو اس وقت صحابہ تھے، تابعین تھے، تبعی تابعین، تو ان کا مشغلہ جو ہے قرآن تھا، قرآن کا پڑھنا. اب وہ قرآن پڑھ رہے ہیں دونوں، اور دونوں کا قرآن کیا ہے، ڈفرینٹ ہے. دونوں صحیح پڑھ رہے ہیں لیکن دونوں، اچھا دونوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ جو پڑھ رہا ہے سامنے والا وہ بھی صحیح ہے. تو ایک شامی کہہ رہا ہے کہ عراقی سے کہ میرا قرآن تیرے سے اچھا، اور عراقی کہہ رہا ہے شامی سے کہ میرا قرآن تیرے سے اچھا. جب یہ بات ہو رہی تو دونوں کی تلواریں نکل گئی. اب بولا کہ تمہارا اچھا تو میں تمہارا کیا کروں گا، تمہارا ہی کام. وہ بولے اچھا تم اگر بولو گے تو میں بھی صاف کروں گا. یہ بات کس کے سامنے ہو رہی ہے؟ یہ ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ ابن یمان، ان کے سامنے ہو رہی بات، جو کہ پرانے صحابی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابی. انہوں نے جو ہے یہ سارا مسئلہ ختم کیا اور فوراً سپہ سالار سے اجازت لی اور فوراً مدینہ تشریف لے کر آیا حضرت عثمان کے پاس. ان کو فرمایا کہ یہ سارے مسئلے ہو رہے ہیں اور یہ سارے مسئلے جو ہے ہو رہے ہیں، اس لیے فوراً اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کیا کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ اب اسلام پھیل رہا ہے. یہ مسئلہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ حضور کے زمانے میں سب کو جانتے تھے کہ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. اور جو وہ آیتیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹیکیشن کے بغیر پھیل گئی تھی، جو غلط چلی گئی تھی، وہ بھی کیا ہو رہا ہے، اور جو منسوخ ہو گیا وہ بھی کیا ہے، سب گڑبڑ ہو گیا نا. کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں، مطلب کوئی ایک اوتھینٹک کیا ہے، سب کے پاس نہیں تھا. اب اس کے مسئلے کو کیسے حل کریں؟ تو حضرت عثمان تعالیٰ نے جو ہے صحابہ کے ساتھ بیٹھے، مشورہ ہوا. پھر کیا ہوا کہ بھائی جو اوتھینٹک قرآن لکھت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ کے پاس رکھوایا تھا، ام المومنین کے پاس، ان کو منگایا گیا اور اس کی نقل تیار کی گئی، اس کی کاپی بنائی گئی ایز اٹ از، وہی کہ وہی کاپی بنائی گئی. اور پھر اسلامی ملک جہاں تک پھیلا ہوا تھا، جس کنٹری میں جو شہر ہے اور جو ہر ایک کے گورنر کے پاس جو ہے وہ کیا کیا گیا، اتنی کاپی بنا کر پورے میں بھیجا گیا. اور نہ صرف بھیجا گیا بلکہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھیجا گیا کہ اس کو پڑھیں گے کیسا، وہ بھی وہ بتائے گا پڑھیں گے کیسا. یہ تو پھر مسئلہ ہو جائے گا پڑھنے کا، کوئی مالک یوم الدین پڑھ رہا ہے اور کوئی ملیک یوم الدین پڑھ رہا ہے. تو وہ بھیجا گیا اور اس کے بعد اس کے ساتھ میں جو ہے یہ اعلان کیا گیا کہ آج سے یہ جو ہے جو ہم نے بنا کے بھیجا ہے وہ رہے گا، باقی جس کے پاس جو بھی ہے اس کو کیا کر دو، جلا دو. کیوں؟ حفاظت کے لیے، کہ اب یہ اوتھینٹک ہے اور یہ مانا جائے گا. اور کیونکہ کس کے پاس کیا ہے، کس کے پاس کیا نہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ہو گئے، کس کے پاس سے کتنا منگائیں گے. تو ایک بھیج دیا گیا کہ بھائی یہ اوتھینٹک ہے اور باقی سب کے اوپر کوئی اوتھینٹیکیشن کا وہ نہیں، ہو سکتا ہے صحیح، ہو سکتا ہے غلط ہو. تو اس کا سیف سائڈ کیا ہے کہ وہ سب کو کیا کر دو، ڈسپوز کر دو. اور یہ جو ہے، اور اس کو پڑھنا کیسے، پڑھنے والے کو بھی بھیجا گیا کہ بھائی پڑھ کے بھی دکھاؤ جا کے ضرور. اور یہ ایسا زبردست کام تھا کہ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ٹائم پر جو ہے وہ کئی ہزار صحابہ تھے. ایسا تو نہیں کہ صحابہ کا کال تھا، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی حضرت عثمان کے اس عمل کو غلط نہیں بتایا، بلکہ ہر صحابی نے
جو ہے حضرت عثمان کے اس عمل کو جو ہے بہت بہترین بتایا اور بہت تعریف کی کہ حضرت عثمان نے امت کو ایک بہت بڑے توڑ سے اور ایک بہت بڑے فتنے سے بچا لیا. اور اس کے اندر ایک اور ایک چیز ہوئی تھی پروناؤنسیشن کی. قرآن چونکہ عربی ہے نا, جب تک عرب میں تھا تب تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو کیا الفاظ سے کیسے پڑھنا ہے, لیکن جب یہ عرب کے علاوہ باہر گیا تو اب لکھا تو ہوا ہے لیکن اس کو پڑھیں گے کیسا, وہ اس کے نام کی گڑبڑ. اچھا یہ مسئلہ صرف عربی کے ساتھ تو ہے نہیں, یہ مسئلہ تو انگلش کے ساتھ بھی ہے, ہر زبان کے ساتھ میں ہے. کس زبان کا کون سا لفظ کیسے پڑھنا ہے وہ یا تو وہ زبان والا بتائے گا اور یا تو وہ آدمی بتائے گا جس نے اس کے پی ایچ ڈی کیا ہو. اب انگلش میں ٹی او ٹو اور جی او گو نہیں, اور کوئی گو پڑے گا تو لنڈن ہے نا, لنڈن کی اسپیلنگ کیا ہے LONDON, اور ہم پڑھتے کیا ہے لنڈن پڑھتے ہیں. اور اگر اس کو TO2 والے حساب سے پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا. تو عربی کیسے پڑھنی ہے یہ کون دکھائے, کون بتائے گا, یہ عربی والا بتائے گا. اچھا یہ ساری چیز ہونے کے بعد میں اب جو اللہ کا اس کے اندر قرآن کے اندر جو ہے وہ دعویٰ ہے یا جو وعدہ ہے کہ ہم نے اس کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے, پہلا. دوسرا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب کسی کی لکھی ہوئی ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہے, تو ایک کام کرو کہ تم اس کے جیسا ایک چیپٹر لے کر آ جاؤ, اس کے جیسا. اور قرآن کا چھوٹے سے چھوٹا چیپٹر کتنا بڑا ہے, چھوٹے سے چھوٹا چیپٹر کتنا بڑا ہے قرآن کا, صرف 3 آیت. 1400 سال ہو گئے, یہ چیلنج ابھی تک ویسے کا ویسا برقرار ہے. اب آدمی بولے گا کہ بھائی یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ اگر میں کچھ بنا کے دے رہا ہوں قرآن میں اور یہ بول رہا ہوں کہ بھائی یہ اللہ ہے, تو ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ اللہ کا کلام ہے کہ اللہ کے بغیر کسی کا کلام ہے. تو جو لوگ عربی داں تھے اس وقت اور اس 1400 سال میں آئے, اس میں بڑے بڑے عربی داں تھے جو بنانا چاہتے تو یا پرکھنا چاہتے تو پرکھ لیتے. یہ ہمارے اور آپ کا کام. تو یہ دونوں چیلنج جو ہے وہ آج تک برقرار ہے کہ قرآن بھی پورا کا پورا جو ہے محفوظ ہے اور قرآن کے جیسا کوئی دوسرا آدمی کو اس کی کاپی نہیں کر سکتا, کوئی بنا نہیں سکتا. اب دوستوں یہ تو ہو گیا ساری چیز. اب میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے. صحابہ نے تو اتنے جتن سے ہم تک پہنچایا, زبر زیر بھی لگائے, نقطے بھی لگائے, ہمارے تک پہنچایا. ہم اجمی ہیں, ہم عربی نہیں ہیں, قرآن کو کیسے پڑھنا نہیں جانتے ہم, لیکن اس طریقے سے کر دیا کہ ہم آسانی سے اس کو پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں. لیکن اب اس کی ہماری ذمہ داری کیا ہے, ایک ایمان والا ہونے کے ناطے, ایک مسلمان ہونے کے ناطے, ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری کیا ہے دوستو. ہماری بھی ذمہ داری کہ ہم اس کو روزانہ پڑھیں. قرآن شریف ختم کرنا سال میں 2 مرتبہ اس کا حق ہے, ایک رمضان میں اور ایک غیر رمضان میں. ہم دیکھیں کہ ہم روزانہ کتنا قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. اور یہ حفاظت جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے تک بہت آسانی سے پہنچ گئے. 1400 سال میں کئی واقعے ایسے ہوئے ہیں, کئی وقت ایسا آیا ہے, کئی زمانے ایسے آئے ہیں کچھ ملکوں کے اوپر کہ فرمایا کہ وہاں پہ قرآن شریف کا پڑھنا جو ہے بینڈ تھا, قرآن شریف کا لکھنا بینڈ تھا, پڑھنا بینڈ تھا. لیکن اس وقت بھی امت کے مائیں, امت کے جو ہے استاد, انہوں نے کیا کیا کہ بھائی حکومت کی طرف سے الاؤڈ نہیں ہے, تو کیا ہو رہا ہے, تہہ خانے بنائے گئے, تہہ خانوں میں بچوں کو جو ہے وہ قرآن کی تعلیم دی گئی ہے, تب جا کے قرآن یہاں تک پہنچا ہے. تو ہماری بھی دوستوں ذمہ داری کہ ہم اس کو خود بھی اپنی ذات سے پڑھیں اور اس کو پھیلائیں. اب اس کو پھیلائیں گے کیسے, مدرسے ہیں, اپنے بچوں کو مدرسوں میں ڈالنا ہے, اور جو ہے وہ قرآن شریف کو وہ ہے کہ فرمایا. اور سب سے بڑی بات, قرآن شریف کے اندر لکھا کیا ہے اس کو سمجھنا ہے. قرآن شریف ایکچولی ہے کیا, اللہ کا خط ہے بندوں کے نام. اللہ کا خط ہے بندوں کے نام. ہم روزانہ صبح اٹھ کے جو ہے نا پیپر دیکھتے, جن کی عادت ہے پیپر دیکھے بغیر, سچی ہو جھوٹی ہو ساری خبر ہم پڑھتے ہیں نا. جب پیپر کے لیے ہم 10-15 منٹ نکال سکتے ہیں تو 5-10 منٹ ہم اس اللہ کے کلام کے لیے نہیں نکال سکتے جس میں ساری خبریں سچی ہیں, جس سے ہماری دنیا اور آخرت جو ہے کہ کامیابی جڑی ہوئی ہے. نہ صرف یہ کہ پڑھیں بلکہ اس کو سمجھیں. ایک حدیث قدسی ہے جس کا سمجھ کر ہم جو ہے وہ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ بات. اللہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شانو کہ اے میرے بندے,
بہت مطلب کیا بولنا چاہیے, ایک دکھ کے ساتھ میں, ایک درد کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اے میرے بندے جب تو راستہ چلتا ہو, کہیں جا رہا ہو, اور راستے میں تجھ کو تیرے دوست کا خط مل جائے, کوئی آگے لیتے ہیں تمہارے وہ فلاں دوست نے خط دیا, تو اے میرے بندے جب تو راستہ چلتا ہو, تیرے کوئی بچھڑے دوست کا خط تیرے کو مل جائے, تو راستے سے ایک طرف کو ہٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے, اور پھر اس کو کھول کر پڑھتا ہے کہ دیکھو کہ میرے دوست نے مجھ کو کیا لکھا ہے. اتنی امپورٹنٹ دیتا ہے نا. اے میرے بندے اتنے سال سے, ہم کوئی 30 سال کا ہے, کوئی 40 سال کا ہے, کوئی 45 سال کا ہے, کوئی 25 سال کا ہے, اتنے سال سے تمہارے پاس جو ہے میرے جیسے رب کا, میرے جیسے مہربان رب کا جو ہے وہ خط پہنچا ہوا ہے, تو نے پڑھا کہ نہیں پڑھا ہے؟ اس میں لکھا گیا ہے. ہم میں سے اگر آج پوچھا جائے کہ بھائی الحمدللہ رب العالمین سے رہے کہ والناس تک کیا لکھا ہے, لفظی ترجمہ بھی ہم نے پڑھا کہ نہیں پڑھا, تو ہم خود اپنے آپ کے اندر دیکھ لے جا کے کہ ہم نے صحیح میں پڑھا کہ نہیں پڑھا, کہ قرآن کے اندر اللہ ہم سے بول کیا رہا ہے. ارے جنت میں اللہ سے ملنا ہے نا, نہیں ملنا ہے؟ آواز بہت کم آ رہی ہے. جنت میں ملنا ہے اللہ سے بھائی. تو جب جنت میں اللہ سے ملنا ہے تو اس سے پہلے اللہ پوچھے گا وہاں پہ کہ بھائی صاحب خط بھیجا تھا تمہارے کو, پڑھ کے آئے کہ نہیں, کیا کیے, کیا جواب دیں گے, کیا سمجھ کے. تو پڑھنا, سمجھ کے پڑھنا کیا لکھا ہے وہ دیکھنا, اور پھر اس میں جو اللہ نے کہا ہے اس کے اوپر عمل کرنا. یہ چیز ہوگا تو کیا ہوگا کہ آدمی کامیاب ہو جائے گا. اور اگر یہ چیز میں سے ایک بھی گڑبڑ ہوئی تو انشاءاللہ ہم سب نیت ارادے کرتے ہیں انشاءاللہ قرآن شریف پڑھیں گے, انشاءاللہ سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ, اور اس کے اللہ نے جو کرنے کو کہا ہے وہ کریں گے, اور جس سے روکا ہے وہ اس سے رکیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے زیادہ اخلاص کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جسے سنت نہیں پڑھی سنت پڑھ لے. سبحان اللہ.